جہاں تک اسلام قبول کرنے کی داستان کا تعلق ہے، مجھے بچپن کا وہ زمانہ ابھی تک یاد ہے جب میں عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت مسیح کی زندگی کے حالات دہرایا کرتا تھا، لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ہمیشہ راسخ العقیدہ عیسائی رہا ہوں۔ لڑکپن میں اگرچہ میں بائبل کی کتنی ہی کہانیوں کو اپنے ذہن میں اتار چکا تھا، لیکن یہ سوچ کر اکثر حیرت میں ڈوب جاتا کہ بائبل پڑھنے کے باوجود لوگ عموماً مذہب سے دور کیوں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق کینیڈا سے ہے اور ان کا نام ہے تھامس ایروین۔ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ قبول اسلام سے قبل اور بعد میں جس قسم کے ذہنی اور جذباتی تجربے سے گزرا ہوں، اسے بیان کرنے سے پہلے یہ بتاؤں کہ کینیڈا اور امریکہ کے ہزاروں نوجوان اسی قسم کے خیالات سے گزر رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر مناسب اور مؤثر طریقے سے وہاں اسلام کا پیغام پہنچا دیا جائے تو اسے قبول کرنے کے لیے بس موقع اور بہانہ کی تلاش میں ہے۔ جہاں تک اسلام قبول کرنے کی داستان کا تعلق ہے، مجھے بچپن کا وہ زمانہ ابھی تک یاد ہے جب میں عیسائی عقیدہ کے مطابق حضرت مسیح کی زندگی کے حالات دہرایا کرتا تھا، لیکن یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ہمیشہ راسخ العقیدہ عیسائی رہا ہوں۔ لڑکپن میں اگرچہ میں بائبل کی کتنی ہی کہانیوں کو اپنے ذہن میں اتار چکا تھا، لیکن یہ سوچ کر اکثر حیرت میں ڈوب جاتا کہ بائبل پڑھنے کے باوجود لوگ عموماً مذہب سے دور کیوں ہیں۔ ایک ہی کتاب یعنی بائبل کے بارے میں عیسائیوں اور یہودیوں کو نقطہ نظر اس قدر مختلف کیوں؟ پھر گمراہ اور بے دین لوگوں کو کیوں ملامت کی جاتی ہے جب وہ بائبل ہی کے بقول پیدائشی گناہ گار ہیں اور اس میں ان کا کوئی قصور نہیں۔ یہ خیال بھی عموماً تنگ کرتا کہ عیسائی اور یہودی اپنے آپ کو دیگر ساری قوموں سے افضل و برتر سمجھتے ہیں، مگر یہ نیکی اور خدا ترسی پر کاربند کیوں نہیں ہوتے۔ اسی زمانے کا ذکر ہے، ہندوستان سے ایک پادری واپس کینیڈا آئے تو انہوں نے نہایت بیداری سے فرمایا وہاں محمدن لوگ اپنے مذہب پر سختی سے کاربند ہیں اور ان پر کسی قسم کا جادو نہیں چلتا۔ اسلام سے یہ میرا پہلا تعارف تھا۔ میں چونک اٹھا۔ تحسین کا بے اختیار جذبہ تھا جو ان لوگوں کے لیے لاشعور میں پیدا ہوا، جو آج بھی اپنے مذہب پر ڈٹے ہوئے ہیں، بغیر جانے بوجھے دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا اور تمنا کروٹیں لینے لگی کسی مذہب کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔ اور یہ تمنا اس وقت پوری ہوئی جب میں نے یونیورسٹی میں جا کر مشرقی لٹریچر کا مطالعہ شروع کیا۔ خدا کا تصور اپنی مکمل صورت میں اختیار کرنے کے لیے انسان کوشش اور ترقی کے جن مختلف مرحلوں سے گزرا ہے، ان سے واقفیت ہوئی تو ذہن کی گرہیں کھلنے لگی۔ حضرت مسیح نے ایک شفیق و حلیم خدا کا تصور دیا تھا، مگر میں نے دیکھا کہ یہ نظریہ توہم پرستانہ عبادت کے گرد و غبار میں گم ہو کر رہ گیا اور بت پرستی نے اس کا اثر زائل کر دیا۔ کجا ایک طرف یہ یقین دہانی کہ خدا رحیم و کریم ہے اور انسانوں سے محبت کرتا ہے، اور کجا چرچ کا یہ عمل کے بغیر زبردست سفارش اور واسطے کے کوئی انسان اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ ذہن میں یہ بات پختہ ہو گئی کہ عیسائیت خدا کا سچا مذہب نہیں ہے۔ ضرورت کسی ایسے نظریے کی ہے جو مبنی بر حق ہو اور انسانوں کو خدا واحد کی طرف لے جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس مقصد کی خاطر میں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا تو حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 700 سال بعد اس وقت خدا واحد کی دعوت دی جبکہ پوری یورپ نیم وحشی حالت میں زندگی گزار رہا تھا۔ مریم و عیسیٰ کی پرستش ہو رہی تھی اور عقل و شعور پر مبنی کوئی تحریک ابھی 900 سال کی دوری پر کھڑی تھی۔ اس عالم میں حضرت موصوف نے دنیا کو نیا پیغام دیا۔ عقل و فکر کی تائید اس کی پشت پر تھی اور واقعی اس دعوت نے تاریخ میں ہمن و انقلاب برپا کر دیا۔ اس زمانے میں نے اسلام کے بارے میں بہت سی کتابیں پڑھ ڈالی۔ بمبئی کے ایک سماجی کارکن جیراز بھائی نے مجھے H.W. لو گروو
کہ کتاب واٹ از اسلام بھجوا دی۔ میرے نزدیک یہ کتاب اسلام کے عملی پہلوؤں اور انسانی زندگی پر اس کی برکات کی بہترین اشارہ ہے۔ پھر مرحوم نے مجھے مولوی محمد علی کا ترجمہ قرآن مجید اور کئی دیگر کتابیں بھی مہیا کی۔ مونٹریال میں نے فرانسیسی زبان اسلام پر بہت سا لٹریچر پڑھ ڈالا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے سارے سوالوں کے جواب مل گئے اور ذہن میں کوئی شک یا وسوسہ باقی نہ رہا۔ بالآخر میں اس یقین تک پہنچ گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی تھے اور ان کی زبردست ضرورت بھی تھی۔ میں نے اب تک جو نتائج اخذ کیے تھے مکمل طور پر اختیاری نوعیت کے تھے اور علم و عقل ان کی صداقت پر گواہی دیتے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن پاک کا تقدس و پاکیزگی میں ڈوبا ہوا انداز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حد درجہ نفیس تعلیمات نے میرے دل پر ہجوم کر لیا۔ اللہ اکبر! اسلام آفتاب سے زیادہ روشن ہو کر میرے سامنے آ گیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف ختم ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ کا حامد ناصر۔